بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلوی مسلک کے نامور عالم دین حضرت علامہ مولانا سہنا ماہی صاحب، ان کے تمام رفقاء، ان سے محبت رکھنے والے، انہیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سننے والے، ان کے تمام شاگردوں سے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اور سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ واللہ میری حضرت کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، حضرت کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے۔ میری اگر کسی کے ساتھ محبت ہے وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے، نفرت ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ اس کی وجہ میرے پاک پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے لیے ہی کسی کو دیتا ہے، اللہ کے لیے ہی کسی سے کچھ روکتا ہے، وہ بندہ ایک ایسا بندہ ہے جس کا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں، اس کی وضاحت انشاءاللہ عز و جل میں آپ احباب کے سامنے ضرور رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ احباب کے سامنے میں حضرت کا ایک ویڈیو کلپ چلا رہا ہوں۔ آپ اس کو تعصب کی اینک کو اتار کر، مسلک پرستی کی دلدل سے نکل کر، پھر اس ویڈیو کلپ کو سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد جو میں باتیں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا انہیں سن کر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میں 36 نمبر آیت کے ساتھ 37 نمبر آیت ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، 14 نمبر سورہ ہے، 37 نمبر آیت ہے۔ بھائی ایک جنگل ہے، بیابان ہے، دور دور تک ریت کے ٹبے چمک رہے ہیں، ایک جوان بیوی کے ساتھ ایک نبی ہے اور اس کا چند دن کا بچہ ہے۔ جنگل میں ٹبے پر بیوی کو چھوڑ کر، بچے کو رکھ کر، 2 کلے کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے دادا ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے میری بیوی کی عزت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے میرے بچے کی جان کا بھی خطرہ نہیں ہے، مجھے ان کی بھوک کا بھی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں دور دور تک جنگل ہے، ٹبے ہیں، کچھ نہیں اگتا، پر عند بیت کل محرمی، یہاں کچھ نہیں ہے نا، پر تیرا گھر تو قریب ہے نا۔ پتہ چلا ابراہیم کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا ہے۔ وزنی جملہ تھا، ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہوں گا، ابراہیم کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا ہے۔ نہیں بولے، جوان مکہ کا جملہ ہے کہ بیت اللہ کے صحن کے قریب ایک جادوگر رہا کرتا تھا، اس کے پاس ایک سانپ ہوا کرتا تھا۔ مکے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ لوگ اس کے پاس لے کر آتے تھے، اسے کہتے تھے چیک کر یہ اپنے باپ کا ہے یا حرامی ہے، وہ اس پر اپنا سانپ چھوڑتا تھا، اگر وہ عذاب پہنچاتا، تکلیف دیتا بچے کو تو وہ کہتا کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اور اگر سانپ کچھ نہ کہتا تو وہ کہتا یہ اپنے باپ کا ہے۔ آج ابھی طالب مکے کے اس ٹبے سے علی کو گود میں اٹھا کر گزر رہے ہیں، سپیرے کی نظر پڑی، اور نظر پڑی تو آواز دے کے کہنے لگا، اے کعبے کے گدی نشین، اے کعبے کے گدی نشین، یہ لڑکا کس کا ہے؟ ابھی طالب نے فرمایا میرا ہے۔ تو رکھو پھر چیک کروں، فرمایا مجھے پتا ہے میرا ہے، تو اپنی تسلی کر لے۔ علی کو ٹبے پر رکھا، ابھی طالب نے علی کو ٹبے پر رکھا، اس نے اپنا سانپ چھوڑا، چند دن کے علی نے سانپ کو گردن سے پکڑا، اسے مروڑا، اس کی گردن توڑ کر پرے پھینکی۔ اب وہ جناب اب وہ اپنی پگ کو زمین پر پھینک کر حیاتن کہتے ہیں سانپ کو، درہ کہتے ہیں چیر دینے کو، اب وہ تڑپنے لگا، حیاتن درہ، حیاتن درہ، حیاتن درہ، حیاتن درہ، حیاتن درہ، ہائے میرا سانپ چیر دیا، حیاتن درہ، حیاتن درہ۔ آپ نے مولانا سونا ماہی صاحب کے اس ویڈیو کلپ کو سماعت فرمایا۔ اس ویڈیو کلپ کے اندر مولوی صاحب 3 غلطیاں کر بیٹھے ہیں، جانتے نہ جانتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ سب سے بڑی
غلطی حضرت نے یہ کی ہے، خطا یہ کی ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں کہ حضرت نے قرآن مجید پر جھوٹ باندھا ہے۔ دوسرا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ تیسرا، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ غلط اور بے بنیاد من گھڑت واقعہ۔ مولوی صاحب نے قرآن مجید میں سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 37 کو تلاوت کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب اس کا حضرت نے پتہ نہیں ترجمہ کیا ہے یا اس کی وضاحت کی ہے یا اس کی تفسیر، تشریح، مفہوم بیان کیا ہے، حضرت جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں۔ جو بھی کچھ بیان کیا ہے وہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، اپنی اہلیہ کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑا، چھوڑنے کے بعد دعا کی کہ یا رب العالمین، میں اپنے اس شہزادے کو، اپنی اہلیہ کو چھوڑ رہا ہوں ایک بیابان جگہ پر، لیکن مجھے اپنی بیوی کی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹے اسماعیل کی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے بیٹے کی بھوک کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ عند بیتک المحرم، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس جگہ کے قریب تیرا گھر بیت اللہ، کعبۃ اللہ موجود ہے۔ یہ نہ ہی اس آیت کا ترجمہ ہے، نہ ہی اس آیت کی تشریح ہے، نہ ہی اس آیت کی کسی بھی مفسر قرآن نے تفسیر بیان کی ہے۔ حضرت آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے، سوال ہے کہ یہ جو آپ اتنے دھڑلے کے ساتھ اتنے بڑے مجمع کے سامنے اور اتنے بڑے سٹیج پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس آتا کہاں سے ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں کسی کتابی دنیا میں بھی موجود ہے یا نہیں؟ یا آپ کا صرف تصوراتی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ آپ کی اپنی رائے ہے، آپ اپنی رائے کو قرآن مجید پر نہیں تھوپ سکتے۔ قرآن مجید پر کسی چیز کو جھوٹا منسوب کرنا گویا کہ آپ اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ رب العزت سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اور خدا کی قسم اس سے بڑا ظلم ہو ہی کوئی نہیں سکتا کہ ایک آدمی قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے اور اس کی جب وضاحت، ترجمہ، تفسیر، تشریح کر رہے تو اپنی رائے بیان کر رہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ زمر کی آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا الیس فی جہنم مثوی للذین کذبوا علی اللہ، کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو خدارا آپ عوام الناس کو کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی ایمان کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں؟ آپ نے جس انداز کے ساتھ بات کو کیا، لوگ تو یہی سمجھیں گے قرآن کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ پھر آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر بہتان باندھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کو مشکل کشا سمجھتے تھے۔ خدا کا خوف کریں حضرت، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہے، آپ اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کے ایمان کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ کہاں پر لکھا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ وہ بیت اللہ کو مشکل کشا سمجھتے تھے؟ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کے حدیث مبارک ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی مومن مرد یا عورت پر جھوٹا بہتان باندھا، جھوٹی بات اس کی طرف منسوب کی، میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی جس کا نام جو ہے وہ ردغۃ الخبال بتایا گیا ہے، اس وادی کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور وہ وادی ایک ایسی وادی ہے جہاں پر جہنمیوں کی پیپ کو جمع کیا گیا ہوگا، وہاں پر اللہ رب العزت اس ایسے بندے کو داخل فرمائیں گے۔ بہتان کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ آپ پتہ نہیں کتنے دڑلے کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں، اور آپ کے آس پاس ممکن ہے علماء بھی بیٹھے ہوں گے، وہ بھی آپ کو روک نہیں رہے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی فلم کی کہانی آپ سنا رہے ہیں کہ بیت اللہ کے قریب ایک بندہ تھا، اس کے پاس سانپ تھا، اس کے پاس لوگ آتے تھے حلالی حرامی چیک کروانے کے لیے. بھئی وہ جو جب ڈنگ مارتا تھا، جس بچے کو ڈنگ مارتا تھا وہ مرتا نہیں تھا، وہ کیا اس کی پپیاں کرتا تھا؟ عجیب بات ہے. آپ سے میرا سوال ہے کہ حضرت یہ جو آپ واقعہ ہیں اہل سنت کی کسی ایک کتاب سے ثابت کر کے بتا دیں. نہیں ملے گا آپ کو. اللہ کے بندے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے نعوذ باللہ ہمیں جھوٹی قصے کہانیوں کی ضرورت پڑ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو میرے پاک پیغمبر کا صحابی رسول ہے، میرے پاک پیغمبر کے اہل بیت میں سے ہے، میرے پاک پیغمبر کا داماد ہے، میرے پاک پیغمبر نے اس کو اپنا بھائی قرار دیا ہے. وہ سیدہ خاتون جنت کا شوہر ہے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کے ابا جان ہیں. یار ان کے متعلق تو ہمارا موقف اہل سنت کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی صحابی رسول کی شان میں، عظمت میں، فضیلت میں انفرادی طور پر احادیث ہیں تو سب سے زیادہ وہ حضرت علی کے لیے ہیں. آپ ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے ایک من گڑت واقعہ کو بیان کر رہے ہیں اور عوام بھی اتنی جو ہے وہ بدھو سامنے بیٹھے ہو وہ سبحان اللہ کہہ رہی ہے. خدا را بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، لوگوں کے ایمان کے ساتھ نہ کھیلیں، لوگوں کو جو ہے وہ جہالت کی دلدل کے اندر نہ پھینکیں. ان کو آپ کو مرنا نہیں ہے، آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا. ہر صحابی نبی کا دیوان